بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے اور قریش نے آپ کو تلاش کرنے پر 100 اونٹ انعام دینے کا اعلان کیا تو بہت سے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش میں نکلے، جن میں سراقہ بن مالک کا ذکر گزر چکا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص بریدہ اسلمی بھی 70 سواروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تاکہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں حاصل کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یہ حضرات پہنچے تو آپ نے بریدہ سے سوال کیا، تم کون ہو؟ اس نے جواب میں کہا، میں بریدہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور نیک فعل لیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو بکر، ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، کس قبیلے سے ہو؟ بریدہ نے کہا، میں قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، ہم سلامت رہے۔ پھر آپ نے بریدہ سے پوچھا، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ بریدہ نے کہا، میں بنی سہم سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا اور اسلام کی توفیق ہوگی۔ بریدہ نے معلوم کیا، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بریدہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ 70 آدمی جو بریدہ کے ساتھ تھے وہ بھی سب کے سب مشرف باسلام ہو گئے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا عمامہ یعنی پگڑی اتاری اور نیزے سے باندھ کر بریدہ کو عطا فرمائی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو بریدہ یہ جھنڈا لیے ہوئے آپ کے سامنے چل رہے تھے۔ الغرض 8 دن کے سفر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول سن 14 نبوی کو دوپہر کے وقت قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینہ طیبہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے جو مدینے کا ہی ایک محلہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انصار مدینہ کے کچھ خاندان آباد تھے، ان میں بڑی تعداد قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے لوگوں کی تھی جو اسلام کی روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ چونکہ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر کئی دن پہلے مدینے میں پہنچ چکی تھی، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہو جاتی تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے قریب پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور عرب کی وہ دھوپ جس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا اپنے شباب پر تھی۔ اس وجہ سے قباء کے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں صبح سے باہر انتظار کر رہے تھے، اپنے گھروں میں واپس آ گئے تھے۔ ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کے اس بڑے مجمع کو اس طرح بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے دیکھتا اور جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آنے والے ہیں جن کا ان لوگوں کو انتظار ہے، اتفاق سے وہ اس وقت اپنے مکان کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔
اس نے دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے قافلے کو آتے ہوئے دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہی وہ قافلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی کہ اے عرب کے لوگو، اے دوپہر کو آرام کرنے والو، تمہارا مطلوب یا تمہاری خوش نصیبی کا سامان تو یہ آ پہنچا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پورے قباء میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ انصار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ایک باغ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچاننے میں شک اور شبہ نہ رہے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، فوراً آپ کے پیچھے آ کر اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا، جس سے آقا اور خادم کے درمیان آسانی سے فرق کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے داخل ہونے کے وقت جوش مسرت میں یہ پڑھ رہی تھی: ہم پر وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ جب تک کوئی دعا کرنے والا ہے ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے وہ عظیم ہستی جو ہم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پیر کے دن داخل ہوئے اور جمعے تک یہیں مقیم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن ہدم کے مکان میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبیب بن اساف رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں اللہ کے رسول مجلس فرماتے، یعنی سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ کے پاس جمع رہتے تھے۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ قباء پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک پتھر لا کر قبلہ رخ رکھا۔ آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایک پتھر رکھا۔ اس کے بعد دیگر حضرات صحابہ نے پتھر لا کر رکھنے شروع کیے اور تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ بھی بھاری پتھر اٹھا کر لاتے اور بسا اوقات پتھر کو تھامنے کی غرض سے آپ اپنے پیٹ سے لگا لیتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ رہنے دیں، ہم اٹھا لیں گے، تو آپ اس بات کو قبول نہ فرماتے۔ اسی مسجد کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگوں سے معلوم کیا کہ وہ کون سی طہارت اور پاکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے۔
عمرو بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو پسند فرمایا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کو چاہیے کہ اس عمل کی پابندی کرو اور اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار اور کبھی پیدل تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو 1 عمرے کا ثواب پائے گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء ہی میں تشریف فرما تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سفر مکے سے مدینے تک پیدل طے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک غار ثور میں رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مکے میں رہ کر لوگوں کو امانتیں سپرد کرتے رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس دن اللہ کے رسول غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکے سے مدینے کی طرف چلے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تنہا روانہ ہوئے تھے، اس لیے وہ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور راستے سے بچ کر تشریف لائے اور 8 دن میں قباء پہنچے، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشہور اور عام راستے پر آئے، مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 دن بعد قباء پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں چند روز قیام فرما کر 12 ربیع الاول جمعے کے دن مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ پڑتا تھا، وہاں پہنچ کر جمعے کا وقت آ گیا، وہیں جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور یہ اسلام میں آپ کا پہلا خطبہ اور جمعے کی پہلی نماز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی جمعے کی نماز کے لیے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ہر لفظ فصاحت و بلاغت کے سمندر کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کا ہر حرف نفسانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، اور اس کا ہر کلمہ ارباب ذوق کے لیے رحیق مختوم، یعنی وہ بہترین شراب ہے جس سے زیادہ شیریں اور اس سے زیادہ لذیذ کوئی شراب اور مشروب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد، گناہوں کی معافی اور ہدایت کا طلبگار ہوں، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس کا کفر نہیں کرتا، بلکہ کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت اور نور حکمت اور موعظت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب کہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، زمین پر علم برائے نام رہ گیا تھا، لوگ گمراہی میں تھے، قیامت کا قرب آ چکا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یقیناً وہ راستہ بھٹک گیا اور اس نے کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اور میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین وصیت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت پر آمادہ کرے، خدا کی نافرمانی سے بچنے کا اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا اس کو حکم دے۔ سو تم بچو اس چیز سے
جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے، تقوی سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں۔ بلا شبہ اللہ کا تقوی اور خوف خداوندی آخرت کے بارے میں معین اور مددگار ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنے ظاہری اور اندرونی معاملات درست کر لے اور اپنی اس اصلاح سے مقصد محض اللہ کو خوش کرنا ہو، کوئی دوسری غرض، کوئی دنیاوی مصلحت پیش نظر نہ ہو، تو اس کا اپنے آپ کو یہ سنوارنا دنیا میں اس کے لیے عزت اور شہرت کا سبب بنے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا کہ جس وقت انسان نیک اعمال کا بے پناہ محتاج ہوگا اور جو کام اس نے اللہ کے احکام کے خلاف ورزی میں کیے تھے ان کے بارے میں یہ تمنا کرے گا، کاش میرے اور ان کاموں کے درمیان ایک لمبی مسافت اور دوری آ جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت ہی مہربان ہیں۔ اللہ اپنی بات میں سچا ہے، وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اس کی باتیں اور وعدے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ پس دنیا اور آخرت میں، ظاہر میں اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں اور اس کو بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے وہ بلا شبہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور یقین جانو کہ اللہ کا تقوی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے غصے اور اس کی عقوبت اور سزا اور ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی قیامت کے دن چہروں کو روشن اور منور کرے گا، اور اللہ کی خوشنودی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور تقوی میں جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے احکام سکھانے کے لیے کتاب اتاری ہے اور ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہو جائے۔ پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اسی طرح تم حسن و خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کے دین کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے لیے مخصوص اور منتخب کیا ہے، تمہارا نام اور لقب ہی مسلمان رکھا ہے، یعنی ایسے بندے جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہیں۔ پس اس نام کی لاج رکھو۔ خدا کی منشا یہ ہے کہ جس کو ہلاک اور برباد ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل قائم ہونے کے بعد بصیرت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ زندہ رہے۔ کوئی بچاؤ، کوئی طاقت و قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو لوگوں پر چلتا ہے اور لوگ اللہ پر حکم نہیں چلا سکتے۔ اللہ ہی تمام لوگوں کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اس لیے تم اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو، لوگوں کی فکر میں مت پڑو، اور اللہ سب کی کفایت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ ہے، یعنی وہ خطبہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد، یا کہیں کہ اللہ کے رسول کے مسلسل 13 سال مکے کے لوگوں کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ خطبہ ہے۔ اس میں ایک حرف بھی اپنے دشمنوں کی شکایت کا نہیں ہے، سوائے تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کے احکام پر عمل کرنے، نافرمانیوں سے بچنے اور آخرت کی تیاری کے کوئی لفظ آپ کی زبان سے نکلا ہی نہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول اخلاق کے اس معیار پر تھے
کہ جہاں پہنچنا دوسروں کے لیے محض ایک خواب ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے صحیح مصداق تھے۔ غرض جب آپ جمعے سے فارغ ہوئے تو اپنی ناقہ یعنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور مدینے کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہر شخص کی تمنا اور آرزو تھی کہ کاش آپ میرے یہاں ٹھہر جائیں۔ ہر طرف سے یہی والہانہ اور عاشقانہ درخواست کی جا رہی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ غریب خانہ حاضر ہے، آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور اور پابند ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا۔